بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول ایک دشمن جان سے پیارا ہے، ریٹن بائی ارید شاکی، ایپیسوڈ نمبر 30۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ باقی جو یہ ناول ہے ہمارا ایک دشمن جان سے پیارا ہے، اس کے جو کاپی رائٹس ہیں وہ میرے چینل ناول آرچرڈ اور ارید کے چینل ارید شاہ ناول کے پاس ریزرو ہیں، تو لہٰذا اس کو کوئی بھی چوری وغیرہ کرنے سے گریز کرے۔ باقی آج میں تھوڑی بیزی تھی، اس وجہ سے ابھی ریکارڈنگ کر رہی ہوں، اللہ کرے تو ہو جائے کیونکہ ابھی کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ بس میں اپنی نیند کی قربانی دے کے، بلکہ اپنے ٹائم کی قربانی دے کے نا ابھی جیسے فری ہو کے میں آ کے بیٹھی ہوں، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر لوں، نہیں تو صبح ایپیسوڈ لیٹ ہو جائے گی۔ باقی آپ کو ایک چیز کہنی تھی، ریکویسٹ کرنی تھی، ایک چینل ہے، میری دوست ہے، اس کا چینل ہے ختیجہ ایٹس کے نیم سے نا، کھانے پکانے والا، تو وہ آپ ضرور سبسکرائب کیجئے گا، ٹھیک ہے، اور ان کو لائک، شیئر، کمنٹ بھی کیجئے گا، تو آپ کو اچھا ایکسپیرینس رہے گا آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو آئیں ابھی ہم چلتے ہیں اپنی قسط کی طرف۔ ایک دشمن جان سے پیارا، ریٹن بائی ارید شاہ، ایپیسوڈ نمبر 30۔ عروسہ ملک کو زوراک اور عزت کے پیرس ہنی مون کی خبر پہلے دن لگ گئی تھی۔ یہ خبر اسے ایک ایسے خنجر کی طرح لگی جو اس کے وجود کو چیر گیا۔ چیری جائے اوندی سے اتقادہ اثر۔ اگر ان کی شادی اتنی ٹریجک تھی تو ہنی مون پر کیسے چلے گئے؟ اس کے ذہن میں سوالات کا ہجوم تھا۔ خیر، وہ سب کچھ جان چکی تھی کہ آخر یہ شادی کس طریقے سے ہوئی تھی۔ اس کا جاسوس سلمان ہر چیز کی خبر لے چکا تھا۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے تھا، کس طرح سے عزت کے باپ نے گیم کھیلا تھا اور زوراک کو پھنسانے کی کوشش کی تھی، اور پھر زوراک نے اسی کی بیٹی سے نکاح کر لیا تھا۔ عروسہ کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان کی شادی کو بمشکل 1.5 مہینہ ہوا تھا، یعنی کہ اس پارٹی والے دن سے بس 1 ہفتہ پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی۔ ان کی شادی سے پہلے کوئی محبت وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زوراک اور عزت کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس نے پارٹی میں جو ڈرامہ کیا تھا وہ سب جھوٹ تھا۔ چلو جی، تو تینے زوراک پپو بنائے گا نا، تو تین لگ جائے گا پتہ تعلق ہے کہ نہیں ہے۔ صرف اور صرف اسے اور اس کے باپ کو نیچا دکھانے کے لیے زوراک نے اسے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا، اور اب عروسہ صرف اور صرف اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ عروسہ کو اب کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اسے اپنی عزت، اپنے باپ کی بے عزتی کا بدلہ لینا تھا۔ بدلہ لینے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اس کے اندر بدلے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس لڑکی کی خاطر تم نے مجھے چھوڑا نا، ایک 2 کوڑی کی لڑکی کو اہمیت دے کر تم نے مجھے پوری دنیا کے سامنے ذلیل و خوار کر دیا۔ اس کی آواز میں غصہ اور نفرت بھری تھی۔ بی بی تیرے وغیرہ جدوں چام چڑکا جیاں چپک جائیں نا تو پھر انہاں کول ایداں ہی جان چھڑائی جاندی ہے، لیکن چل کوئی نہیں، تیرے نال ہوئی ماڑی ہے تو تیرا حق بنتا تو لے، بدلہ لے۔ ہر نیوز چینل کی رپورٹ پر میرا اور میرے باپ کا نام آیا، میری عزت خاک میں مل گئی، لیکن اب میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی جو تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ اس نے اپنے دانت پیسے، اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں ٹہل رہی تھی۔ اس کا فون اس کے ہاتھ میں تھا جس پر زوراک کی تصاویر چل رہی تھی۔ ایک نوکر کی بیٹی کے ساتھ تم ہنی مون انجوائے کر رہے ہو؟ بس ایک دفعہ واپس آؤ یہاں، میں تمہیں ایسا سرپرائز دوں گی جو تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ وی نہ اوتھے ہی رہو تسی لوگ نا، ڈین بیٹھی ہوئی تھے۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ لائی۔ آج سے پورے 10 دن کے بعد تمہاری برتھ ڈے پر میں تمہیں ایسا سرپرائز دوں گی جو تم ساری زندگی بھول نہیں پاؤ گے۔ عروسہ ملک کو ٹھکرانا تمہیں بہت مہنگا پڑے گا زوراک زادران۔ اچھا جی، ساسیاں چیزاں تو نے آج تک ویسے نہیں لیتیاں زوراک نے۔ اس نے اپنے فون کو سختی سے مٹھی میں بھینچ لیا۔ اس کے اندر کی آگ اسے کسی بھی حد تک جانے پر مجبور کر رہی تھی۔
چلو جائی جا پھر۔ پیرس کے سفر کی یادیں سمیٹے زوراک اور عزت واپسی کے لیے ایئرپورٹ پہنچے۔ عزت اب بھی سفر سے تھوڑی ڈری ہوئی تھی، لیکن پچھلے چند دنوں سے زوراک کا انداز اس کے ساتھ اتنا زیادہ اچھا تھا کہ وہ بے فکر ہو کر اس کا بازو تھام لیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اس کے بازو کو تھامے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ پیچھے زوراک کا ملازم جو ہوٹل سے ان کے ساتھ آیا تھا، ان کے بیگز لے کر ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر ہر طرح کی چیکنگ کے بعد وہ آ کر اپنی فرسٹ کلاس سیٹ میں بیٹھے۔ یہاں زیادہ لوگ نہیں تھے، اور اگر تھے بھی تو اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، فون پر کتابیں پڑھنے میں یا سوتے ہوئے۔ جاتے ہوئے بھی وہ فرسٹ کلاس سیٹ پر ہی گئے تھے کیونکہ زوراک کو ڈسٹربنس پسند نہیں تھی۔ عزت نے حیرت سے اپنے ٹکٹ دیکھا۔ بھائی پیسہ ہے تو پھر انہیں اکانومی دے وچ کیوں سفر کرنا، فرسٹ کلاس دے وچ ہی کرے گا۔ جہاز میں تو اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس جہاز میں کیوں نہیں ہے؟ جاتے ہوئے کتنے کم لوگ تھے اور آتے ہوئے بھی، اور جہاز تو اتنا بڑا ہے۔ عزت اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اس کے لہجے میں معصومانہ حیرت تھی۔ زوراک ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی نرمی تھی۔ ڈارلنگ، ہم فرسٹ کلاس میں ہیں۔ اس نے عزت کی طرف دیکھا، اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے۔ یہاں پر ڈسٹربنس کے لیے فالتو لوگ نہیں ہوتے، یہاں پر وہ لوگ بیٹھتے ہیں جنہیں اپنا سفر اکیلے انجوائے کرنا پسند ہے، یا پھر جن کو صرف کام سے مطلب ہوتا ہے۔ کہنے کو تو یہاں بھی لوگ ہیں، لیکن سب اپنی اپنی دنیا میں مصروف ہیں۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، اس کی آواز میں اب کوئی طنز نہیں تھا۔ اسی لمحے سے پاس سے ایک لڑکی نے انہیں مخاطب کیا۔ ایکسکیوز می، میرا سیٹ بیلٹ نہیں لگ رہا، مجھے بہت پرابلم ہو رہی ہے، اور ہوسٹس پتہ نہیں کہاں چلی گئی، کیا آپ میری تھوڑی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ لڑکی نے بڑی شائستہ اور محتاط آواز میں پوچھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ نہیں، میں نہیں کر سکتا، زوراک نے روکھے اور روڈ انداز میں جواب دیا۔ اس کا لہجہ اچانک بدل گیا تھا۔ وہ جواب دیتا پلٹ گیا تھا جیسے اسے کوئی غرض نہ ہو۔ عزت حیران رہ گئی، زوراک کا یہ رویہ اس کے لیے ایک بار پھر چھٹکا تھا۔ دور فٹے منہ تیرے تھے، تین تو خوش ہونا چاہیے، تیرا بندہ دوسرا ادھر روڈ ہو کے بولتا پیا۔ بندے کو اتنا تو روڈ ہونا چاہیے کہ دوسری ہر عورت کے ساتھ اپنی عورت کے علاوہ وہ روڈ ہی ہو کے بولے۔ تو بی بی حیران پریشان ہو رہی تھی، چٹکے کھا رہی، دور فٹے منہ تیرے تھے۔ اب تو مجھے عزت زہر لگنی شروع ہو گئی ہے قسمیں۔ کیسی باتیں کریں، اس بیچاری کو مدد چاہیے اور آپ اس طرح سے ریئیکٹ کریں، کر دیں مدد اس کی۔ ایدا دی ہوندی ہیں جڑے اپنے بندے پلیٹ 'چ رکھ کے پیش کر دیتی ہیں۔ عزت نے اسے گھور کر کہا۔ اسے زوراک کا یہ ہر وقت بنا ہوا منہ جو اسے ہر جگہ بے عزت کرواتا تھا بہت برا لگا۔ کم سے کم عزت کو تو ایسے ہی فیل ہو رہا تھا کہ زوراک کی روڈنس کی وجہ سے وہ خود شرمندہ ہو رہی ہے۔ جا بی بی جا، کام کر کسی پاسے جا کے۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ ایک لڑکی کو مدد کی ضرورت ہے اور آپ آگے سے ایسی شکل بنا رہے ہیں۔ زوراک نے آنکھیں گھمائی، اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ عزت کے کہنے پر نہ جانے کیسے وہ اٹھ کر اس لڑکی کی مدد کرنے لگا، حالانکہ جہاز میں ہر طرح کی گائیڈنس اور ہوسٹس موجود تھی۔ وہی تو انہوں چھڑ کے بی بی انہوں کہہ رہی ہے، وہ تو دی بی بی کہہ رہی ہے جی کہ تو جا کے دی پرائی عورت دی مدد کر دو، اور فٹے منہ تیرے تھے۔ یہاں سے کیجیے، میں آپ کو بتاؤں گا۔ زوراک نے دھیمی آواز میں اسے گائیڈ کرنا شروع کیا۔ آپ اسے پکڑیں اور یہاں سے اندر دھکیلیں۔ اوہ تھینک یو سو مچ، یہ تو کافی آسان تھا۔ لڑکی ہلکا سا مسکرا کر بولی تو عزت نے مسکرا کر اثبات میں سر ہلایا۔ وہ خوش تھی کہ زوراک نے مدد کر دی، لیکن زوراک اپنا کام ختم ہوتے ہی اپنے بنے ہوئے منہ کے ساتھ واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہو۔ عزت نے اسے دیکھا اور دل ہی دل میں مسکرا دی۔ اس کا یہ بدلتا رویہ اب اسے زیادہ پریشان نہیں کرتا تھا۔ ماں صدقے چلی جاوے، بڈھی دا کوئی زیادہ ہی فرما بردار ٹائپ بندہ نہیں ہو گیا۔ کدھر سے آپ؟ پاکستان سے؟ کراچی سے؟ دراصل میں بھی کراچی سے ہوں۔ بی بی جتھے فلائٹ چلی، اوبویسلی بات ہے، اگر کراچی ایئرپورٹ کی فلائٹ ہے تم جہاز کے اندر بیٹھی ہوئی ہو تو کراچی دے وچ ہی ہون گے ہو۔ حد ہو گئی۔ اے اللہ، ایک تو مجھے نا آج ہم لوگ باہر گئے تھے، پرفیومز وغیرہ لینی تھی،
تو وہ اتنی پرفیوم اسمیل کر لی، اب میرے اندر سے پرفیوم کی اسمیل آ رہی ہے، میں پرفیوم یوز نہیں کرتی، مجھے وہ اسمیل چڑھ رہی ہے بڑی بری، سر میں درد ہو رہی ہے۔ اچانک وہ لڑکی جو ان کے پاس بیٹھی تھی عزت کی طرف جھک کر بولی۔ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی بے تکلفی تھی۔ اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے لیے پیرس آئی ہوئی تھی۔ آج میں تقریباً 8 سال کے بعد واپس پاکستان جا رہی ہوں، بہت ایکسائٹیڈ ہوں۔ وہ عزت کے مسکرانے پر فوراً اس کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی، اور عزت بھی اپنی بوریت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ویسے بھی اپنے بورنگ سے ہسبینڈ کے ساتھ وہ کتنا ہی سر کھپاتی۔ کال تو صحیح ہے، ویسے موبائل دیتا تینوں انہیں لے کے، وہ استعمال کر لے۔ آپ دونوں غالباً کپل لگ رہے ہیں، لڑکی نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، ہم دونوں ہسبینڈ وائف ہیں، ہم بھی ہنی مون کے لیے گئے ہوئے تھے پیرس، عزت نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ بہت خوبصورت جگہ، آپ تو پیرس میں ہر جگہ گھومی ہوگی نا، 8 سال سے تھی وہاں۔ ارے نہیں یار، کہاں ہر جگہ گھومی ہوگی، کتنی مہنگائی ہے پیرس میں، پڑھائی کا خرچہ پورا ہو جاتا تھا، یہی بہت بڑی بات تھی، لڑکی نے بے ساختہ کہا۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی۔ ویسے تم دکھاؤ نا ہنی مون کی پکچرز، کہاں کہاں گھومے ہو تم؟ وہ کچھ زیادہ ہی فری ہو گئی تو سوراخ نے اسے گھور کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری تھی کہ لڑکی کیوں خواہ اس کی بیوی سے اتنی بے تکلف ہو رہی ہے۔ صحیح بات ہے نا، جاننا مان میں تیرا مہمان، وہ تو بیوی بھی ڈفری کرائی جاندی۔ مگر اس کی کھوری کی پرواہ کیے بغیر عزت اپنا فون نکال کر اسے تصاویر دکھانے لگی۔ ارے تم تو بہت امیر ہو، لڑکی اس کی تصویریں دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی نظریں پیرس کی ان لوکیشنز پر پڑی تھی جو سب سے زیادہ مہنگی اور مشہور تھی۔ او گاڈ، تم اس ہوٹل میں رکی تھی؟ یہ ہوٹل تو سب سے مہنگا ہوٹل ہے پیرس کا۔ آئی مسٹ سے تمہارے ہسبینڈ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اس طرح کے ہوٹل میں تو کوئی کسی کو لے کر نہیں جاتا۔ تو دسیں گی یہ پیار کرتا کہ نہیں کرتا۔ اس لڑکی کے انداز میں حیرت اور رشک تھا۔ جی، میرے شوہر کے پاس پیسہ بہت ہے، عزت بے ساختہ بولی۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا احساس تھا۔ زوراق نے اسے گھور کر دیکھا۔ اسے عزت کا یہ بے ساختہ جواب بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ہاں بالکل، میرے پاس پیسہ بہت ہے، اب کی بار زوراق کی آواز میں حاکمانہ انداز لوٹ آیا۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا جو اس کی ناپسندیدگی کو ظاہر کر رہا تھا۔ اب ایک بندہ بدلا ہوا اتنا سا تو تم پھر اس کو گلے ماری جا رہی ہے، تو پھر انہیں تو پھر اپنے آپ تو بار پڑی فطرت دہانی ہے۔ اس لیے تو یہاں جہاز کے فرسٹ کلاس میں بیٹھا ہوں، اور یقیناً غریب تو تم بھی نہیں ہو، ورنہ اس طرح فرسٹ کلاس میں تو کوئی نہیں آ سکتا۔ صحیح گل ہے، وہ لڑکی کہکا لگا کر ہنسی۔ ارے نہیں یار، میں کہاں امیر ہوں، یہ فرسٹ کلاس کی سیٹ تو مجھے بس ایک جگاڑ سے مل گئی۔ ایکچولی میری یونیورسٹی کے جو پرنسپل ہے نا، انہیں ارجنٹ پاکستان آنا تھا، لیکن وہ نہیں آ سکے، وہ اپنے لیے فرسٹ کلاس سیٹ کی بک کرواتے ہیں، تو ایسے میں ان کے پیسے ضائع ہو جاتے، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میرے لیے پاکستان کا ٹکٹ بک کروا دیں، تو انہوں نے بس یہ وہ کروا کے دے دیا۔ ایک نمبر کا ٹھرکی بٹا۔ اب کی دفعہ وہ اس انداز میں بولی کہ زوراق کو اس کے اندر تک جھانکنے کا موقع مل گیا۔ اسے عزت کے قریب اس لڑکی کا یہ انداز اور بات چیت بالکل گوارا نہیں ہوئی۔ زوراق اگلے لمحے اپنی سیٹ سے اٹھتے ہوئے عزت کا بازو پکڑا اور اسے اٹھایا، پٹکنے والے انداز میں اسے اپنی سیٹ پر بٹھاتا خود دوسری سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا تھا، تاکہ عزت اور اس لڑکی کے بیچ تھوڑا بہت فاصلہ آ جائے۔ ویسے تو اچھا خاصا فاصلہ تھا، لیکن زوراق یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ لڑکی براہ راست اس کی بیوی سے بات کر کے اسے خراب کرے۔ اوئے ہوئے، کڈی فکر اپنی بیوی دی۔ عزت حیران رہ گئی۔ اس نے اپنی سیٹ سے زوراق کو دیکھا۔ یہ کیا ہو گیا، تم اس کے ساتھ سیٹ کیوں چینج کر رہے ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں میری بیوی باہر کا نظارہ کرے۔ زوراق نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک سخت تاثر تھا۔ اتنے خوبصورت بادل ہیں، پیرس کو الوداع کرنا ہے، اس نے ویسے بھی اب 6-7 مہینے کے بعد ہی میرا دوسرا ہانی مون بنانے کا ارادہ ہے، تو تب تک کے لیے میں نہیں چاہتا کوئی مومنٹ مس کرے۔ اس نے کہتے ہوئے اچانک ہی سائڈ سے اپنا بٹن پریس کیا، اور اس کے اور اپنے بیچ میں ایک دیوار حائل کر گیا جو انہیں ایک دوسرے سے الگ کر دیتی تھی۔ اس لڑکی نے پہلے تو منہ بنایا، پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ایسا روڈ اور عجیب قسم کا بندہ اس نے بھی شاید پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا۔ ہونا ایسے ہی چاہیے بندوں کو۔ کتنے عجیب ہیں آپ زوراق۔ اللہ بی بی، اللہ میرا دل کرا میں اس کو نا جہاز میں کی کھڑکی کھول کے ایسے وہاں سے پٹک کے ماروں کہ میں کیا ہی بولوں اب اس کو۔ عزت غصے سے بولی۔ اس کی نظریں زوراق پر جمی ہوئی تھی۔
وہ لڑکی بات کر رہی تھی، کیا سوچ رہی ہوگی ہمارے بارے میں کہ کیسے عجیب لوگ ہیں ہم. آپ نے اس طرح بیچ میں دیوار نکال دی. حد ہوتی ہے کسی چیز کی. کم سے کم انسان مروت میں تو اچھا سلوک کر لیتا. وہ اسے گھورتے ہوئے بولی. زوراک کا یہ روٹ رویہ اسے ایک بار پھر ناگوار گزرا تھا. بھاڑ میں گئی ایسی مروت. زوراک نے تیکھے لہجے میں جواب دیا. اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا. تم جانتی ہو وہ کس قسم کی لڑکی ہے؟ اپنے بوڑھے پرنسپل کے ساتھ افیئر چلا کر فرسٹ کلاس میں بیٹھی ہوئی ہے. اس کے لہجے میں نفرت صاف چھلک رہی تھی. وہ جیسے بھی بیٹھی ہوئی ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. عزت نے بھی صاف جواب دیا. اس کے لہجے میں ضد شامل تھی. زہر لگتے ہیں مجھے ایسے فضول یاد کی ضد والے. وہ اپنے پرنسپل کے ساتھ چکر چلائے یا اس سے شادی کرے، اس سے مجھے کیا؟ ہم سے تو اچھے سے بات کر رہی تھی نا. اگر تمہیں لوگوں کے ساتھ گپے لڑانے کا اتنا شوق ہے تو پہلے بتا دیتی. میں پچھلے جہاز میں ہزاروں لوگوں کے بیچ میں تمہاری سیٹ بک کرواتا. زوراک کی آواز میں غصے کی شدت تھی. مجھے اس طرح کی ڈسٹربنس نہیں پسند، اور منہ بند کر کے بیٹھ جاؤ. خراب کر دے گی وہ لڑکی تمہیں. اوہ ہوئے کڈی ٹینشن ہوتی تھی خراب ہوتی. اس نے اسے سختی سے گھورا جیسے اسے خبردار کرو. میں چھوٹی بچی نہیں ہوں مسٹر زوراک سادران. اتنی عقل ہے مجھے کہ کس سے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں. ایڈی عقل تینوں ہوندی تے اج تو ایتھے بیٹھی ہوندی. عزت کی آواز بلند ہو گئی. اس نے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی جواب دیا. آپ برداشت نہیں کر سکتے میری خوشی. ذرا سا ہنس بول کیا لیا اس سے؟ آپ کے اندر کا زوراک زادران جاگ گیا جو مجھے خوش دیکھ ہی نہیں سکتا. ابھی تو میری اس کے ساتھ دوستی ہونا شروع ہوئی تھی اور آپ نے ایسی لڑکیوں کے ساتھ تم دوستی نہ ہی لگاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. زوراک نے اسے ٹوک دیا. اس کی آواز میں وہی دبدبا تھا. تمہارا بس ایک ہی دوست ہے، تمہارا شوہر. مجھ سے بات کرو. کون سی بات کرنی ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ عزت کی طرف بڑھایا. کیا دکھا رہی تھی اسے؟ ہنی مون کی پکچرز؟ مجھے دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں. اس کے لہجے میں طیش تھا. لڑکیوں کی طرح ہی دیکھ کے کمنٹ بھی کروں گا. وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا. یہ لڑکی سمجھ کیوں نہیں رہی تھی جو وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا. اسے سخت ناگوار گزر رہا تھا کہ عزت کسی اور سے بات کرے. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے احسان کی. بہت شکریہ. عزت نے منہ پھیر لیا. اس کی آواز میں ناراضگی تھی. خود تو کسی سے بات کرنی آتی نہیں ہے، مجھے بھی کسی سے بات نہیں کرنے دیتے. وہ غصے سے پلٹ گئی تھی. اچھا تو تم چاہتی ہو کہ میں اس لڑکی کے ساتھ باتیں کروں؟ زوراک نے اسے گھور کر واپس اس کا چہرہ اپنی طرف پھیرا. اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو عزت کو پریشان کر رہی تھی. میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ کسی انسان سے اچھے سے بات کر لیں. عزت نے اب اسے نصیحت کرنا شروع کر دیا. اگر کوئی آپ کو اچھے سے بلاتا ہے تو آپ کم سے کم مسکرا کر اسے بھی اتنی اہمیت دیں. ارے مسکرانے سے بھی ثواب ملتا ہے. کب سمجھیں گے آپ؟ ہر ٹائم ناک پر غصہ چڑھا کر منہ بنا کر رکھنے سے خود کو کیا ثابت کر لیں گے آپ؟ انسان کا اصل اس کے اخلاق میں ہوتا ہے. وہ مسلسل بولتی جا رہی تھی. تو اتنے نصیحتاں کر لا تو سوندی ہن میرے منہ چو. صرف چہرہ خوبصورت ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اندر کا دل خوبصورت ہونا چاہیے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اللہ بھی پسند فرماتا ہے. وہ اسے درس دینے لگی تھی. اس کا لہجہ شدید تھا. زوراک نے آنکھیں گھمائی. اس کے چہرے پر ناگواری تھی. عزت کی بات سن کر وہ پھر سے بٹن پریس کرتا ہوا دیوار گرا چکا تھا. بی بی اچھا سلوک بھی ان سے کرو جو تو آپ محرم نامحرم کی کیٹیگری بھی رکھو نا. اب یہ نہیں کہ نامحرم کے ساتھ بیٹھے گپے لڑاتے رہو جی اپنے اچھے اخلاق شو کرنے کے لیے. حد ہو گئی. جبکہ اس کے انداز پر عزت حیران رہ گئی. اب اسے کیا دورہ پڑا تھا؟ عزت نے دل میں سوچا. زوراک کا موڈ سیکنڈز میں بدل جاتا تھا. جنیت انہوں نصیحتاں کی تھی نا، دورہ تو انہوں واقعی پہ گیا. ہائے مجھے پتہ نہیں آج رات میں نیند کیسے آنی ہے. مجھے پرفیوم ہی چڑھی جا رہی ہے. زوراک کے دیوار گراتے ہی وہ لڑکی ایک بار پھر ان کی طرف پوری طرح متوجہ ہوئی. اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی. آئی ایم سوری، میں اپنی کچھ پریشانی میں تھا. آپ کو برا تو نہیں لگا نا میری یہ حرکت؟ وہ یقیناً بیچ میں حائل ہونے والے پردے کی بات کر رہا تھا. اس کا لہجہ اب نرم پڑ گیا. نو آف کورس ناٹ. مجھے برا کیوں لگے گا؟ لڑکی نے فوراً کہا. آپ لوگ یقیناً ایک دوسرے میں بیزی ہوں گے. میں بس ایسے ہی ڈسٹرب کرنے لگی. وہ لڑکی بھی اب گویا ان کی طرف پوری طرح سے متوجہ تھی. اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی. میرا نام سمیہ ہے.
اس نے اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا تو زوراق نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سی گرم جوشی تھی۔ ہیلو ہن بوڑھی نے ساڑا ناستے دیکھیں کی کر دا زوراق زادران۔ اس نے صرف اپنا نام بتایا تو سامنے والی لڑکی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ چل ہن بہت مزے آن گے، ہن سواد آ جائے گا عزت بی بی نو۔ میں تو کہنی ایتھے کوئی چکر چلا کے تو ویاہ کر لے، مار گولیے نو تو اپنے اخلاق ثابت کر رہے تھے سامنے۔ واٹ؟ زوراق زادران؟ تم زوراق زادران ہو؟ ٹاپ بزنس ٹائکون، پاکستان کا ٹاپ بزنس مین۔ اس کی آواز بلند ہوگی۔ آئی کانٹ بلیو میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہوں۔ میں کب سے سوچ رہی تھی کہ تمہیں کہیں نہ کہیں تو دیکھا ہے، شاید کسی میگزین میں یا کسی چینل پر، کسی نیوز پیپر میں۔ مجھے یقین تھا میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ وہ حد سے زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی۔ او یار مجھے سچ میں یقین نہیں آ رہا، میں ایک اتنے امیر آدمی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں۔ عزت کو تھوڑا سا عجیب لگا، جبکہ وہ زوراق تو اب کی دفعہ مسکرا کر انتہا کر گیا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ انداز تھا۔ ارے یار اتنا بھی امیر نہیں، اوئے ہوئے۔ اب کی دفعہ زوراق کچھ زیادہ ہی فری ہو رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ عزت بی بی ہن آرام ہے، ہن بڑے عجیب لگ رہے، یہی تو چاہتی سی۔ او پلیز، اگر تم امیر نہیں ہو تو پھر پوری دنیا ہی غریب ہوگی۔ خیر تمہارا کوئی بھائی، تمہارا کوئی دوست کوئی ہے تو پلیز میرا کام سیٹ کروا دو یار، اس کے ساتھ مجھے بھی ایک لگژریس لائف جینی ہے۔ وہ اچانک زوراق کا ہاتھ تھامنے لگی تو عزت کو گویا کرنٹ لگا۔ یہ لڑکی حد سے زیادہ فری ہو رہی تھی اور زوراق اسے روک بھی نہیں رہا تھا۔ یہی تو چاہتی سی کہ اخلاق دکھاوے لڑکی دے نال، ہن اخلاق ہی دکھا رہے ہو۔ دوست تو نہیں ہے لیکن مجھ میں بھی کوئی خاص کمی نہیں ہے۔ ہیلو ہن تو بڈھی کو چنڈا کھانی ہے اپنی۔ اب کی دفعہ زوراق نے مسکرا کر کہا تو سامنے بیٹھی لڑکی کی گویا پوری لائن صاف لگی تھی۔ عزت نے فوراً اس کے بازو پر زور سے چٹکی کاٹی، جس پر زوراق نے اسے گھور کر واپس سمیہ کی طرف متوجہ ہو گیا، جیسے اس وقت سمیہ کے علاوہ اس کے لیے کوئی اہم ہو ہی نہیں، یا وہ اس کے اشارے کو نظر انداز کرو۔ چٹکی کٹن دی بجائے ہن تو کرنا انہوں کو سیٹ کے دی سیٹ تے سٹ اپنی تے پردہ برابر کر دے، اتنی تمہارے میں نہیں ہے۔ آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ عزت نے دھیمی مگر غصے بھری آواز میں جیسے اسے یاد کروایا۔ میری بیوی خود چاہتی ہے کہ میں سب سے اچھے سے پیش آیا کروں۔ ہیں؟ میری بیوی خود چاہتی ہے کہ میں سب سے اچھے سے پیش آیا کروں۔ گل تو صحیح ہے، بیوی تو اپنا دماغ جین نہیں کام کرتا۔ زوراق نے مسکراتے ہوئے سمیہ کی طرف دیکھا۔ خاص کر تم جیسی خوبصورت لڑکی سے تو مجھے اچھے سے پیش آنا چاہیے۔ میں اپنے پچھلے رویے کی وجہ سے سچ میں شرمندہ ہوں۔ اس کی آواز میں فلرٹنگ صاف جھلک رہی تھی۔ بیوی نے ہونا آرام ہے، تم شرمندہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہاٹ بھی ہو اور ہینڈسم بھی۔ سمیہ بھی بولنے میں پیچھے نہیں تھی۔ اگر مجھے تمہارا نمبر مل جائے تو ہم بعد میں بھی مل سکتے ہیں۔ وہ بھی بول ہی رہی تھی جب زوراق نے اپنا فون اس کی طرف بڑھایا، گویا نمبر ہی لے رہا ہو۔ عزت کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اوئے ہوئے بہت چنگا ہے تیرے نا، تو بہت چنگا آیا، لیکن زوراق صاحب تھوڑا ود ہو گیا۔ یہ کیا مصیبت پال لی تھی، خود ہی اس لڑکی سے بات کرنے پر لگایا تھا، اور وہ بات کر رہا تھا تو ضرورت سے زیادہ فری ہو کر بات کرنے پر بھی اسے پرابلم ہو رہی تھی۔ اس کے اندر غصہ اور پچھتاوا دونوں تھے۔ میں نے بات کرنے کے لیے کہا تھا، فلرٹ کرنے کے لیے نہیں۔ آپ تو باقاعدہ میرے سامنے افیئر چلا رہے ہیں۔ عزت نے غصے سے اس کے بازو پر دوبارہ چٹکی کاٹی، اس بار ذرا زور سے۔ زوراق نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو غصہ ابھرا، پھر وہ مسکرا دیا۔ ڈارلنگ اچھے سے بات کرو تمہاری سہیلی سے، اس نے سمیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ میری سہیلی نہیں ہے، عزت نے دانت پیس کر بولی، اس کی آواز میں جلن تھی۔ چل تو تے پکی سہیلی بنان دی کوشش تے وچ ہی سی نا، ہن بنا لا سہیلی، سوکن سہیلی بنا لا۔ ہاں تمہاری سہیلی بننے سے پہلے میں نے کام خراب کر دیا نا، زوراق نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سمیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ اٹس اوکے، اب کر لو دوستی، مجھے پسند آ گیا یہ۔ وہ سمیہ کے ہاتھ سے موبائل لیتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا۔ میں آؤں گی تم سے ملنے کے لیے تمہارے آفس، تمہارے گارڈز مجھے روکیں گے تو نہیں؟ سمیہ نے اس سے پوچھا۔ میرے گارڈز کی اتنی اوقات نہیں ہے۔ زوراق کے چہرے پر اعتماد تھا۔
तुम बस कह देना कि तुम मेरी दोस्त हो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। मेरे ऑफिस का एड्रेस ले लूँगी, फ़िक्र मत करो, बस मेरी एंट्री करवा देना, सुमैया ने हंसते हुए कहा। इदा दी औरतां को ना अपने बंदे बचा के रखी देंगे। बीबी कहती नहीं अच्छे से बात करो, अच्छे से, लै हुन आराम है तेनों, पै गई ठंड, कलेजे को ठंड पै गई तो मेरे। और हाँ, मैं कॉफ़ी पीती हूँ, लेकिन तुम प्यार से जो भी दोगे तो पी लूँगी। वो मुस्कुराकर बोली तो ज़ोराक के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी, जबकि इज़्ज़त का तो चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। वो गुस्से से लाल फपूका हो रही थी। इसके बाद भी इनकी बातें रुकी नहीं थी। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक वो लोग हर चीज़ को डिस्कस कर रहे थे। एक दूसरे की तारीफ़ें हो रही थी। ज़ोराक इसकी हर बात पर इस तरह से रिएक्ट कर रहा था जिससे पहले कभी ये बातें सुनी ना हो। इज़्ज़त को तो झटकों पर झटके लग रहे थे। ख़ुद अपने सर पर मुसीबत डालकर अब वो अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी। बहुत चंगा है तेरे नाल तो ऐस तो भी पैड़ा होवे। इसे एहसास हुआ कि सिर्फ अच्छे से बात करने के लिए कहा था। सामने वाली लड़की ने तो इसका पूरे का पूरा शौहर ही पटा लिया था। नहीं भाई, अपने शौहर के मामलों में क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना, अपने तक रखो बस। उन्होंने कहा वो जी मेरी सहेली ना चंगे तो बोलो, तो फलानी ना चंगे ना बोलो। नहीं भाई, ये छोटा काका नहीं है कि उसको नसीहतें कर रही हो, दरस दे रही हो। चल बहुत चंगा, तेरे दरस का जवाब मिले तेनों। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, सुमैया ने मुस्कुराते हुए कहा। वो सब एयरपोर्ट से एक साथ ही बाहर निकल रहे थे। हो गया, अल्लाह जान छोड़ दे इसकी, इज़्ज़त गुस्से से बोली। इसकी आंखों में शदीद नागवारी थी। क्यों जान छोड़ दूँ, मेरी नई नवेली दोस्त है, अब तो मुलाकातें होंगी। ज़ोराक ने इसकी तरफ देखा और शरारत से हंसा। इसका ये जलना इसे बहुत महसूस कर गया था। वो तो इसे मज़ीद तंग करना चाहता था। चल दूर फिटे मुँह होते रहते, बस कर दे, उन्होंने जान ला के मनेगा। ज़ोराक प्लीज़ चले यहाँ से। इज़्ज़त गुस्से से इसका बाजू थामती इसे खींचते हुए ले जा रही थी। ज़ोराक खामोशी से मुस्कुराता हुआ इसके पीछे आ रहा था। अरे यार, ठीक से इसे बाय बाय तो कर लो एक दफ़ा। ज़ोराक ने इसे रोका। वैसे मैंने नंबर ले लिया इसका, क्या ख्याल है आज रात ही से डिनर पर बुलवा ले, इसने मज़ीद जलाने के लिए कहा। ज़ोराक बस करें, क्या मसला आपके साथ। इज़्ज़त का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। इतनी ज़्यादा अच्छे लगने लगी है तो जाकर शादी कर ले इससे। वैसे भी मैं तो किराए की बीवी हूँ, 4-5 महीने, इसके बाद दिल फट जाएगा आपका। इसकी आवाज़ में तल्खी थी। बल्कि रुके, मैं इसी को कह के आती हूँ कि वो कहीं अपना दिल ना छोटा कर ले आपकी शादी का सोच कर। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, क्या बकवास कर रही हो। ज़ोराक का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो। बात तो सही है, मजाक में ओवर हो रही है। इसे फिर से वही सारी ज़िल्लत याद आ गई जो निशा की वजह से इसे मिली थी, जब लोगों ने इस पर उंगलियां उठाई थी, इसे कातिल कहा था। आज के बाद ऐसी बात दोबारा मत करना, चलो घर चलते हैं। वो इसे टोक गया, मगर इज़्ज़त के सर पर गुस्से का भूत सवार था। वो गुस्से से पैर पटकती तेजी से इस लड़की की तरफ गई थी। हाय, तुम्हें कुछ कहना था मुझसे। सुमैया जो अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी, वो वापस इज़्ज़त के पास पलट कर आई तो सुमैया ने मुस्कुरा कर इसे देखा। बात सुनो मेरी, ज़्यादा हवाओं में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। इज़्ज़त का लहजा जहरआलूद था। वो मेरा शौहर है, अगर इसकी तरफ अब बुरी नज़र से देखा ना तो आंखें निकाल दूंगी मैं। मजाक नहीं है ये सब कुछ, मुझे तंग करने के लिए वो तुमसे बात कर रहा था, किसी को खुश फहमी में मत रहना। इसने सुमैया की आंखों में आंखें डालकर देखा। वाह जी, बड़ियाँ तड़ियाँ लग रही हैं। और अगर ऑफिस की तरफ कदम उठाए ना तो टांगे तोड़ने में लम्हा नहीं लगाऊंगी, वरना वहाँ तड़पोगे जहाँ पानी भी नहीं मिलेगा। अल्लाह, माँ सदके जाए, बड़ियाँ तड़ियाँ लग रही हैं। इसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था वो खुद भी नहीं जानती थी। उन्हें तेरी सही दुम ते पैर रखे, तेन गुस्सा ऐसा वाला तो आ रहा। मगर जिस अंदाज में जाते जाते सुमैया ने ज़ोराक को फ्लाइंग किस दी थी, इसका सब्र जवाब दे गया था। ज़ोराक ने फ्लाइंग किस नहीं देखी थी, लेकिन इज़्ज़त देख चुकी थी। रिलैक्स यार, मैं तुम्हारे हस्बैंड को चुरा नहीं रही, सिर्फ दोस्ती तो की है। सुमैया ने हंसने की कोशिश की। बकवास बंद करो, अगर अब इसकी तरफ देखा तो आंखें निकाल लूँगी। तुम समझती क्या हो अपने आप को, तुमसे अच्छे से ज़रा सी बात क्या कर ली, तुम तो पीछे पड़ गई हो। तू यही तो जानती सी। इज़्ज़त का गुस्सा काबू से बाहर हो रहा था। मेरी गलती है, मैंने कहा था कि तुमसे अच्छे से बात करें। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतनी गिरी हुई हो कि फ़ौरन गिरकर इनके कदमों में पड़ जाओगे। इसने इस पर एक निगाह डाली। व्हाट्सएप पर नंबर फ़ोन में आए 2 मिनट नहीं हुए, तुमने इतनी वाहियात तस्वीरें मेरे शौहर को भेजनी शुरू कर दी। इज़्ज़त ने मज़ीद कहा।
اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ تمہاری اوقات کیا؟ میں بہت اچھے سے سمجھ گئی ہوں۔ اب اگر تم نے میرے شوہر کی طرف آنکھ اٹھائی نا تو آنکھیں نوچ لوں گی میں تمہاری۔ اس کی آواز میں وارننگ تھی۔ یہ سب کیا کر رہی ہو یار؟ میں صرف مذاق کر رہا تھا۔ عزت کا غصہ بڑھتا دیکھ کر زوراق تیزی سے اس کے پاس آیا۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا، لیکن عزت اگلے لمحے اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے اس کی طرف واپس مڑی تھی۔ تم جیسی لڑکیاں اس قابل ہی نہیں ہوتی کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کو تمہاری طرف دیکھنے بھی دے۔ بڑی جلدی تھی نا گل سمجھ آ گئی بی بی، لاکھ دلانا تیرے تے۔ عزت کی آواز میں اب دکھ کے ساتھ نفرت تھی۔ میں صرف مروت میں بات کرنے کی کوشش کری تھی، لیکن تم نے اپنی عزت ایک لمحے میں گنوا دی۔ مجھے لگ رہا تھا تم اچھی لڑکی ہو، اکیلی ہو، ہم تمہارے ساتھ بات کریں گے، سفر اچھا گزر جائے گا، لیکن جو حرکت تم نے کیا وہ ناقابل برداشت ہے۔ عزت نے سمیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے اس کی واحد تصویریں ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے زوراق کے موبائل میں دیکھ چکی تھی، جو خود بھی اس کی تصویریں اپنے موبائل پر آنے پر شاک میں تھا۔ وہ لڑکی اتنی ایڈوانس تھی وہ ہرگز نہیں جانتا تھا، لیکن عزت کو تنگ کرنے کے لیے قصہ شروع کر دیا تھا، تو آگے ارادہ اسے بلاک کرنے کا ہی تھا۔ تمہارا شوہر بھی میرے ساتھ فری ہو رہا تھا، سمجھی؟ سمیہ نے اس کا غصہ دیکھ کر بھی مسکرا کر جواب دیا۔ اور اگر اتنا ہی پیارا ہے اپنا شوہر تو اسے ڈبے میں پیک کر کے اپنے بیگ میں ڈال لو، کیونکہ چھپا کر رکھنے والی چیز تو واقعی تمہارا ہسبینڈ ہے۔ وہ ایک ادا سے کہتی ایک دفعہ پھر سے جاتے جاتے زوراق کو آنکھ دبا گئی۔ اس کی حرکت جہاں عزت کو آگ لگا گئی وہیں دوسرا جھٹکا زوراق کو لگا، جو عزت کو خود کو کھرتا پا کر سمجھ گیا کہ اب یہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ تینویں پائی کی نے کیا سی؟ ٹھیک ہے مذاق تو بھی کر رہے، لیکن ایک لمٹ میں رہنا، اوتھے چل کر لا، میٹھا پیارا ہو کے باتیں کر لے۔ تو بھائی نمبر ہی شیئر کر لیے ہیں تو اتنی آگے بات پہنچا دی ہے، ہن اگلے بندے نے تو تڑفنا ہی ہے پھر۔ خیر عزت بی بی کو تو صحیح سبق ملا، صحیح ہویا دینا، بہت چنگا ہویا دینا۔ ہن سبق حاصل کرے گی، ہن پتہ لگے گا کدے اپنے بندے نے بولن دینا تو کدے نہیں بولن دینا۔ جے بیچارہ چنگا تیرے نال ہو گیا اور تو صرف اپنے جوگا ہی رکھ، تو کیوں اس کو کر رہی ہے؟ حد ہو گئی۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ آج کے اپنے اختتام کو پہنچی، تو کیسی لگی آج کی قسط بتائیے گا ضرور۔ ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ عمر بہت ہی زبردست ایپیسوڈ ہے۔ پیرس ٹاور کی واپسی کے بعد عزت اور زوراق میں سافٹ فیلنگز آ جائیں، دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے محبت محسوس کریں، تاکہ جب دونوں الگ ہونے لگیں تو الگ ہو نہ پائیں، پلیز پلیز۔ ابھی تو فی الحال تو چھترو چھتری ہو رہے ہیں پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھ کے، ابھی دیکھیں کیا بنتا ہے آگے۔ ابھی تو ایک دوسرے کو جیلسی پیریڈ چل رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ عمر فار یور لولی کمنٹ۔ ثاقب بٹ واؤ فینٹاسٹک، ٹو مچ رومانٹک اینڈ ایموشنل ایپیسوڈ، بہت مزیدار اسٹوری بن گئی ہے۔ آئے ہائے صدقے جاؤں شہزادی کے، اتنا کیوٹ لولی ہو گیا۔ عزت کو بھی پیش رفت کرنی چاہیے، کوئی فیلنگز کا اظہار بہت پیارا لکھا ہے اور پڑھا جا رہا ہے۔ دونوں ہم نام کمال کر رہی ہیں، مائنڈ بلوئنگ۔ تھینک یو ویری مچ ثاقب بٹ فار یور لولی کمنٹ۔ آج کا ایپیسوڈ سب سے پیاری خوبصورت حسین تھی۔ تھینک یو ویری ویری مچ فار یور لولیسٹ کمنٹ ثاقب بٹ۔ انون نے دل بھیجے، تھینک یو انون۔ عائشہ جاوید، آج کی ایپیسوڈ بہت اچھی تھی، تھینک یو عائشہ۔ آمنہ آج کی ایپیسوڈ بھی بہت مزے کی، زوراق کے لیے بہت برا بھی لگ رہا اور عزت کے لیے بہت اچھا، عزت آج بہت خوش تھی۔ ہاں جی یہ تو ہے، لیکن بس ہن میں تینوں کی ہی دساں، اگلی قسط پڑھ کے تینوں لگ جائے گا بھی عزت دا بھی پتہ۔ تھینک یو ویری مچ آمنہ فار یور کمنٹ۔ ریحانہ یاسمین فینٹاسٹک، تھینک یو ریحانہ یاسمین۔ اقرا حامد آؤٹ اسٹینڈنگ ایپیسوڈ، تھینک یو اقرا۔ موسیٰ سعید، یار میں لیٹ ہو جاتی ہوں بیکاز آئی ایم میرڈ، کام کر کے موبائل دیکھتی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، دیر آئے درست آئے، آپ کام کر کے دیکھ لیا کریں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تھینک یو موسیٰ سعید۔ موسیٰ سعید میرا کمنٹ نہیں پڑھا، آپ کا کمنٹ ابھی آیا تو ابھی پڑھیں گے، ابھی کمنٹ آج میں ریڈ ابھی کر رہی ہوں۔ یو ڈی واو امیزنگ، تھینک یو یو ڈی۔ موسیٰ سعید دھماکے ہوئے آج تو بس ایسا ہی ہے۔ تھینک یو موسیٰ سعید۔ سیدہ علیزہ بلال، پہلے کیوٹ سی پرنسس اور آج تو سدھا میری جان، ہائے میں کہاں جاؤں، عزت کو کیسے یقین آئے جب مجھے نہیں آ رہا بس کیا کر سکتے ہیں، وہ بیچارہ کتنے جاوے، زبردست۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ زوراق شاید عزت کو ہر طرح سے آزما رہا ہے، اس لیے اس کو ڈسکو لے کے گیا او نہیں بھائی انہوں تانگ کرنے واسطے لے گیا سی،
اب یہ تو نارمل کپل بھی جب ٹیز کرنے پہ آتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں، تو اب اس میں تو نہیں ہے نا، اس میں یا تو ہو نا اس نے وہاں پہ جا کے اس کے ساتھ کوئی بری چیز کی ہو، ڈسکو پہ جا کے اس کو اکیلا چھوڑ دیا ہو، پھر تو چلو ہوتا ہے کہ آزما رہا ہے، وہ پروٹیکٹ کر کے چاروں پاسے کہ کسی پاسے کسی نہ ٹچ بھی نہ ہوئی ہوئے ایڈی انہوں پروٹیکشن دے لے کے گیا بیچارہ، پھر تسی وہ تے کر رہے ہو، تو یہ تو اس کے ساتھ زیادتی والی بات ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں عزت زراق کو کیوں گھور رہی ہے یار، آپ کہہ رہی ہیں کہ عزت زراق کو کیوں گھور رہی ہے یار، سمجھا کریں ہانی مون کا کمال ہے، یہاں پر عزت کو سب معاف ہے کیونکہ زراق میں فی الوقت اچھی روائی بھی ہے۔ اوہ ہوئے ہاں یہ تو ہے، جو مرضی کرے اتنا، بیچارہ زراق جب یہ عزت کے سامنے ایموشنل ہوتا ہے میں بھی ایموشنل ہو جاتی ہوں۔ اوہ ہوئے اچھا جی، چلو جی سب لوگ اپنی پارٹی بناؤ اور خالہ پھپھو بن کے زراق کی بیٹی کے لیے دعا کرو۔ صحیح ہے کر لو۔ اوئے ہوئے شاپنگ وہ بھی بے شرم، چلو جی تسی لگے رہو اسی انجوائے کر دیں۔ ہائے میری پنجابی، دیکھ لیں میرے ساتھ رہ کے آپ بھی پنجابی بولنا سیکھ گئی ہیں۔ آج تو نسبتاً لانگ ایپیسوڈ تھی، تھینکس فار لانگ ایپی، ہائے شکر ہے کسی نے لانگ ایپیسوڈ کا، ویلکم ایز یوزول ویری نائس ایپیسوڈ، تھینک یو ویری مچ ڈیئر سیدہ علیزہ بلال فار یور لولیسٹ کمنٹ۔ عریش علی زبردست ایپی، تھینک یو عریش علی۔ ایمن اینی یور وائس از سو بیوٹیفل، آپ کی فنی باتیں سو مزاقیہ، تھینک یو ویری مچ ایمن اینی۔ سنی طاہر زبردست، تھینک یو سنی طاہر۔ دعا فاطمہ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آج کے ایپیسوڈ بھی بہت مزے کی تھی اور ساتھ فری میں پیرس کی سیر کرا دی، آہو دیکھ لیں آپ کو پیرس گھما دیا، تھینک یو۔ ناول جیسے ویلکم، ناول جیسے آگے بڑھ رہا ہے سپر ہوتا جا رہا ہے، باقی اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں، آمین ثم آمین، تھینک یو ویری مچ دعا فاطمہ فار یور لولی کمنٹ۔ علی بیگ بیوٹیفل 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 سو بیوٹیفل، ہیپی انٹرسٹنگ لونگ ناول، تھینک یو ویری مچ علی بیگ فار یور بیوٹیفل کمنٹ۔ شفیق مجا آ گیا، تھینک یو شفیق۔ صبا حبیب، اب زندگی کے سارے دکھ ختم ہو جائیں دونوں کے پلیز، ہاں جی ہوپ فار دا بیسٹ، ہو سکتا ہو جائے، تھینک یو ویری مچ صبا حبیب۔ ساؤتھ شیخ زبردست زبردست زبردست، تھینک یو ساؤتھ شیخ۔ عمر سلیم زبردست آؤٹ اسٹینڈنگ، تھینک یو عمر سلیم۔ اقراء عطا اللہ، عزت یا زراق کوئی گیم کھیل رہا ہے، ہوئے ہوئے ہن کیڑی گیم، انہوں بیچاری نوں گھمان واسطے بھی لے گیا، سارا کچھ کر رہا ہے، ہن کدی گیم، تھینک یو اقراء عطا اللہ۔ چودھری جٹ نائس اینڈ بیوٹیفل ایپیسوڈ اینڈ سویٹ سویٹ وائس، تھینک یو ویری مچ چودھری جٹ۔ عنایا فاطمہ، آپ ہی پلیز اب زراق کو بچا لیں، ہی از سو کیوٹ یارا بیچارہ، یہ تو اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، تھینک یو عنایا فاطمہ۔ انیس مانا وعلیکم السلام، یہ ایپیسوڈ تو بہت ہی پیاری ہے، زراق تو آہستہ آہستہ نارمل ہو رہا ہے مگر عزت تو صرف حیران ہو رہی ہے، وہ کوئی ہمدردی یا تھوڑی سی محبت نہیں، پتہ نہیں کیسے جس بات سے آری لڑکی ہے، بس کچھ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا ہے کہ ابھی تک اس کو کہیں سے جیسی اس کی لائف گزری ہے وہ اس طرح کی احساس سے آری ہوئی پڑی ہے، باقی آگے آہستہ آہستہ ہی ہے، سارا کچھ ہی ہوئے گا، تھینک یو انیس مانو۔ افشا، ہانی مون کے اینڈ سے پہلے عزت گڈ نیوز دے دے، اوئے ہوئے اتنی کوئک سروس کہاں سے لے کے آئیں، تو ہانی مون پیریڈ اور زیادہ ہیپی ہو جائے، یہ اتنی کوئک سروس کدھر سے آئے، زراق کی بیٹی کی خواہش اور خوشی عزت سے مل جائے اور تو کتنا زبردست ہو جائے، بیسٹ آف لک، عزت نہیں دینی ہے جدو بھی دوے، اب کون سا اس کے پاس کوئی آپشن ہے، تھینک یو ویری مچ افشا فار یور لولی کمنٹ۔ ملک افضال زبردست، تھینک یو ملک افضال۔ میاں وقار زبردست، تھینک یو میاں وقار۔ ویمپائر کوئین زبردست ہو گیا جی، تھینک یو ویمپائر کوئین۔ روشنی آؤٹ اسٹینڈنگ، اب پیرس کی کیوٹ سین آ رہے ہیں، گجنیز بیک، بس ایسے ہی ہے، تھینک یو روشنی۔ روشنی سپر ایکسائٹیڈ، آپ بیٹھے بٹھائے ہمیں پیرس گھما دیا، تھینک یو ویلکم، دیکھ لیں بس آپ کو پیرس کی سیریں کروا دیں، تھینک یو روشنی۔ محمد ابراہیم باؤ اپی زبردست، ہم نے تو آدھے سے زیادہ پیرس گھوم لیا، بس دیکھ لیں گھر بیٹھے پیرس، تھینک یو محمد ابراہیم۔ روبینہ خان آؤٹ اسٹینڈنگ، تھینک یو روبینہ خان۔ محمد اویس وعلیکم السلام، میری مرد کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اوہو انا للہ و انا الیہ راجعون، 2 ویک ہو گئے ہیں اس لیے میں نہیں آ سکا، اللہ پاک آپ کو صبر دے، آپ کی مدر کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کریں، آپ سب دعا کریں میری مدر کے لیے، اللہ پاک مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام دے، آمین ثم آمین، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آپ سب کو صبر عطا فرمائے، بہت زیادہ دکھ ہوا بھائی سن کر۔
محمد ابراہیم اللہ پاک مغفرت فرمائے اور آپ کو صبر دے، آمین۔ سعود شیخ اللہ پاک آپ کی امی کی مغفرت کرے اور آپ کو صبر دے، آمین۔ عریب ساجد اللہ پاک اہل خانہ کو صبر و جمیل عطا فرمائے، مرحومہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت زیادہ دکھ ہوا، یہ بہت بڑا لاس ہے آپ کے لیے، اللہ پاک آپ کو صبر دے۔ محمد اویس، کبیر حیدر نے دل بھیجے، تھینک یو کبیر حیدر۔ حسین احمد، آؤٹ اسٹینڈنگ رائٹنگ، آؤٹ اسٹینڈنگ ایپیسوڈ، سب سے بڑی بات آپ ٹائم پہ ایپیسوڈ دیتی ہیں ہمیشہ، تھینک یو ویری مچ حسین احمد۔ بس دیکھ لیں آپ کی وجہ سے رات کے 1 بج گیا، میں ادھر بائی بٹی دھکے کھا رہی ہوں، ریکارڈنگ کر رہی ہوں، سب سو رہے ہیں، تو میں ادھر بیٹھی ہوئی ہوں آپ لوگوں کو کل ایپیسوڈ ٹائملی مل جائے۔ حرین ملک زبردست، تھینک یو حرین ملک۔ شمائلہ عابد زبردست، تھینک یو شمائلہ عابد۔ گرمی سے میرا اتنا برا حشر ہوا پڑا نا۔ ناصرہ پروین ایکسیلنٹ، تھینک یو ناصرہ۔ آمنہ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں آج اپنی بھابھی کے گھر آئی ہوئی ہوں اور اس وجہ سے ایپیسوڈ ابھی نہیں پڑھی، گھر جا کے پڑھوں گی، تو میں نے کہا کہ میں پہلے جو کمنٹ کر دوں، مجھے لگتا ہے آج کی ایپیسوڈ بھی مزے کی ہوگی۔ ہاں جی، آپ کو صحیح لگتا ہے اور آپ نے آگے اوپر کمنٹ کیا ہوا ہے کہ آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہے، تھینک یو ویری مچ آمنہ، انجوائے کریں۔ سیکرٹ کینڈی، میں نے اپنا چینل سٹارٹ کیا ہے بٹ آپ کی وائس کی فین ہوں، تھینک یو ویری مچ سیکرٹ کینڈی فار یور لو۔ سیکرٹ کینڈی، آئی ایم فرسٹ ٹوڈے، اچھا جی، آج آپ فرسٹ آئی ہیں۔ افشا، مزہ آ گیا، ہنی مون پہ اب مزہ آئے گا، سٹوری بہت ہی خوبصورت ہو گئی، یہ ناول بہت سکون دیتا ہے، زوراک یوں تو محبت کرے، آئی لو یو ٹو، تھینک یو ویری مچ افشا فار یور لو اینڈ فار یور بیوٹیفل کامنٹ۔ ویمپائر کوئین زبردست ایپیسوڈ، ارے یار فرینچ کی ایسی کی تیسی کی ہے مجھے بھی اس میں صرف پاکستانی سمجھ آیا تھا، جیوری تھینک یو ویری مچ، بس کبھی غرور نہیں کیا، میری فرینچ بس ایسے ہی ہے، بولتی رہتی ہوں، اکثر لوگوں کو ٹیوشنس بھی دیتی ہوں میں فرینچ میں، تو کبھی غرور نہیں کیا میں نے، تھینک یو ویمپائر کوئین۔ دعا فاطمہ نے دل بھیجے، تھینک یو دعا فاطمہ، آئے اللہ جی محمد ابراہیم، یس اپی وی وانٹ عزت زوراک لٹل ورجن، اچھا لٹل ورجن آ جائے گا، آگے جا کے آئے گا، تھینک یو محمد ابراہیم۔ ماہی خان، زوراک اتنا اچھا کیسے ہو گیا، اوئے ہوئے، یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے، تھینک یو ماہی خان۔ علی بیگ، واؤ سو بیوٹیفل، ہے پیرس ٹرپ عزت کے لیے بہت خوش ہیں، پر ساتھ اللہ پاک اس کو عقل دے آمین، تھینک یو علی بیگ۔ مومنہ نے دل بھیجا، تھینک یو مومنہ۔ اقراۃ اللہ، ماں صدقے چلی جائے زوراک پہ بنتا ہے، اور آپ پھر شک کر رہی تھی، عزت کے دل میں بھی شک ڈال رہی تھی اقرا، تھینک یو اقراۃ اللہ۔ مدثر علی، بہت مزے کی ایپیسوڈ تھی، آپ کے کمنٹس بہت ہی زبردست، لو یو ریت سلیم سے، تھینک یو ویری مچ مدثر علی فار یور لولیسٹ کمنٹ۔ فیاض احمد، کوئی حال نہیں، بندہ جو مرضی کرے، بیوی پتہ نہیں کیوں یقین نہیں کرتی، ہائے صحیح بات ہے، اب تو مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے، تھینک یو فیاض احمد۔ انیس بانو، وعلیکم السلام، بہترین ایپیسوڈ، آپ کی فرینڈ سن کر بہت مزہ آیا، اگر پیرس والے سننا تو کیا کہنے، واہ بس میرے فین ہو جائیں گے، مجھے وہاں کی نیشنلٹی مل جائے گی، اس لیے میں کبھی پیرس والوں کو سنانا نہیں چاہتی اپنی فرینچ، تھینک یو ویری مچ انیس بانو۔ محمد ارشمانہ آفیشیل، مائنڈ بلوئنگ ایپیسوڈ، ناول دن بدن انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے، تھینکس سیریز، یو آر دی بیسٹ رائٹر، ماشاء اللہ، ویلکم، تھینک یو ویری مچ فار یور لولی کمنٹ محمد ارشمانہ آفیشیل۔ سید احمد، امیزنگ ایپیسوڈ، اف زوراک کا بے باک انداز، شارٹ اور ہاٹ کپڑے پہنانا، واہ فرمائشیں تو دیکھو ذرا، عزت کو چاہیے کہ کہے کہ تم تو چائے بنانے کے لیے لے کر جا رہے تھے، میں کہ تمہاری مرضی کی چیزیں کروں، بس چائے ہی بنواؤں گی میں وہاں جا کر اور کچھ نہیں کروں گی، صحیح بات ہے، چائے بنوائیں وہاں اس سے۔ زوراک کے رومانٹک مومنٹ اور موڈ کے تو سبھی دشمن ہیں، کتنی دفعہ عارف آیا اور اب عارف نہیں آیا تو فون کال آ گئی، اس کا دل چاہ کے فون اٹھا کر پھینک دے، اگر آج عارف کی کال ہوتی نا تو میں سچ میں عارف ضائع ہوتا زوراک کیا تو صحیح بات ہے، عارف کا تو کچھ کر کے گزرنا تھا اس نے۔ جب عزت کو ضرورت پڑی ہے زوراک ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ اپنی انا بھلا کر کیئر کرنے لگ جاتا ہے، جیسے جب چور آئے تھے تب پروجیکٹ کیا تھا اور پھر جب وہ رو رہی تھی کہ آپ مجھ پہ شک کر رہے ہیں تب بھی اس کو بالکل ایسے ہی اچھے سے سنبھالا تھا، اور آج پلین میں بھی اچھے سے اس کا ڈر ختم کیا، سو لولی۔ لیکن یہ سب تو عزت میڈم کو دکھ نہیں رہا، بس انی ہو گئی ہے، ان کو صرف بری باتیں، عادتیں اور حرکتیں ہی دکھنی ہیں،
صحیح بات ہے. ابھی بھی جب سے زراق کا سیٹ ہوا ہے تو وہ جو پہلے والی باتیں تھی وہ ساری یہی دہرا رہی ہے. اس نے تو ایک دفعہ نہیں کہا کہ اب تم اس طرح کی ہو، میں نے اس طرح سے کیا تھا، وہ اس طرح سے کیا تھا. تو ساری باتیں یہی کر رہی ہے. زراق کو عزت ذرا سکون بھی برداشت نہیں ہے. اب اس بات میں دکھی ہو یا آنسو سمجھ نہیں آ رہا. کوئی نہیں، اپنے گھر والی بات ہے، جو مرضی کر لیں، دکھی ہونا دکھی ہو جائے، ہنسنا ہنس لیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ہر وقت اسے ٹیز کرتا رہتا ہے، بس اس کی کوئی حص کو سکون ملتا ہے. اور آج عزت کو ایک نام بھی مل گیا، پرنسس، سو لولی، لیکن اس کے لائق ہے نہیں. وہ عجیب، صحیح بات ہے، وہ ڈیزرو نہیں کرتی تھی وہ نام. ویسے مجھے ناول پڑھ پڑھ کے اندازہ ہوتا جا رہا ہے کہ عزت بالکل بھی عزت کے لائق نہیں ہے. صحیح بات ہے. اب آج کی قسمیں دیکھ لیں اس بی بی نے کیا کیا ہے. نہ عزت کے لائق ہے، نہ پیار کے لائق ہے، نہ نخرے اٹھانے کے لائق ہے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. وہ صرف ایک ہی بات کے لائق ہے کہ اسے غصے سے ڈرا کر رکھا جائے. پھر سیدھی رہتی، بالکل تیر کی طرح سیدھی رہتی ہے. پھر عجیب، وہ اس کے ساتھ اتنا اچھا بنا ہوا ہے کہ اس کا خیال رکھ رہا ہے اور اس کے لیے پاکستانی کھانا منگوایا، لیکن نہیں، نخرے نہیں جا رہے. وہی صحیح ہے جو بیگ صاحب دال روٹی پر رکھتے تھے، اور زراق کو جو سختی کرتا تھا اسی کے لائق ہے یہ. بس کیا ہی صحیح کہہ تو آپ صحیح رہی ہیں، تلخ حقیقت بیان کر رہی ہیں. اور جو عزت سوچ رہی ہے کہ وہ ہر چیز میں اپنی مرضی اور طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ نہیں سوچ رہی کہ پاگل وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کس کے لیے رہا ہے. یہ تمہارے لیے کر رہا ہے، کسی دوسرے کے لیے تو تھوڑی نہ کر رہا ہے. تم ہی نہیں کھا رہی تھی فرینچ کھانا، تمہارے نخرے ہو رہے تھے. ایک تو وہ پاکستانی کھانے کا انتظام کروا رہا ہے اور اس کے نخرے ختم نہیں ہو رہے. بی بی نے بس اتنا ہی ہے. ابھی اگر وہی فرینچ کھانا کھلاتا تب بھی وہ برا ہوتا، اور اب اس کی مرضی کا کھلا رہا ہے تب بھی وہی برا ہے. وہی تے بیچارہ کتنے جاوے، ذرا خودکشی کر لے، مر لے، کیا ہو کر لے اب. اور جب اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ منگوائے گا اپنی مرضی کا. تمہیں کس بات کی تکلیف ہے؟ صحیح بات ہے، تو اپنے جیب تو پیسے لانے. اتنے سے پرانے ہوٹل کے لائق ہے جہاں پہلے رکے تھے بارش کی وجہ سے. صحیح بات ہے، آپ تو عزت پہ میرے سے بھی زیادہ تپی ہوئی ہیں. خیر، ان کا ہنی مون ہو جائے سٹارٹ، جس میں زراق کا فل رومانٹک اور ٹیزنگ مون آن ہے، اور عزت کا مسلسل عزت ناراض آنے والا موڈ آن. صحیح بات ہے، عزت کا واقعی عزت ناراض آنے والا موڈ ہی آن ہے. اب دیکھتے ہیں ان کا ہنی مون کیسا گزرتا ہے. لیٹس سی. تھینک یو ویری مچ سید احمد فار یور لولیسٹ کمنٹ. بہت اچھا لگا آپ کا کمنٹ پڑھ کر. اینی فہد، بہت 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 اچھا، خوبصورت ناول. ایپیسوڈ از ٹو گڈ. تھینک یو ویری مچ اینی فہد. موسیٰ سعید، میں بھی کہیں جاؤں، آئی لو پاکستان فوڈ. اچھا جی، بس پاکستانی فوڈ کی تو کوئی بات ہی اور ہے. تھینک یو ویری مچ موسیٰ سعید. موسیٰ سعید، عرصہ ہوا کوئی خوشخبری نہیں سنی، عزت کی سنا دو، ہم تو 7 سال سے ویٹ کر رہے ہیں، دعا کرو سب مل کے. اللہ پاک آپ کے جلدی اپنی رحمت یا نعمت سے نوازیں. اللہ پاک آپ کو نیک صالح اولاد دے. آمین ثم آمین. آپ مایوس نہ ہو، اللہ پاک نے ہر کسی کے لیے وقت مقرر کیا ہے. آپ کا بھی جب وقت آئے گا اللہ پاک آپ کو ضرور نوازیں گے، اور اس طرح سے نوازیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے، اور آپ واقعی اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں گے کہ واقعی وہی ہے جو اللہ پاک نے میرے حصے میں لکھا تھا. تو مایوس نہ ہوئیے گا. تھینک یو ویری مچ موسیٰ سعید. ریحانہ یاسمین، فینٹاسٹک. تھینک یو ریحانہ. غزالہ انصاری، امیزنگ، نائس، ہیپی. تھینک یو غزالہ. بلال نے دل بھیجا. تھینک یو بلال. موسیٰ سعید، پتہ نہیں مجھے بھی کچھ ہو گیا، فل باڈی پین. اللہ آپ کو ریچھ کو صحت دے. آمین ثم آمین. اللہ پاک آپ کو بھی صحت دے. بس ہو جاتا ہے ایسا، موسم گرمی بہت ہوئی ہے تو گرمی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے. صبا نصر اللہ، آؤٹ اسٹینڈنگ ایپیسوڈ. یار یہ زراق زیادہ ہی بے شرم ہے. اتنے ہی لپس پسند ہے تو تار کے خود لگا لے عزت کے لپس. صحیح بات ہے، لیکن اس کے پاس اپنے ہیں تو وہ اس کو نہیں چاہیے. یہ گھوم گیا، اف اس قدر دیوانگی. بس دیکھ لیں، آپ کی باتیں سن سن کے نا وہ دل پہ لے گیا. عزت کو زراق کا بدلہ انداز راس نہیں آ رہا. بات تو کچھ ایسی ہے. آئے بھی کیسے پہلے بار بار گھٹیا لفظ بول چکا ہے، کیسے یقین کر لے. اتنے اس نے نہیں بولے تھے جتنے عزت اس کو دہرا رہی ہے. زراق کا ہر لہجہ حکمیہ ہے، ہر بات میں بے باکی ہے. شدید ترسا عزت کے لیے، محبت سے ٹچ کرے عزت کو. یہی لگنا ہے کہ مجھے خریدا ہے تو میں اس کام کے لیے ہوں. اپنی تذلیل کیسے بھولے، یہ سب سوچیں آنی ہے اسے. تو پہلے بھی تو اس کو پہلے والی بھی تو عزت تھی نا، تو ٹھیک ہے وہ چیز اس کو نہیں بھولنی چاہیے، لیکن اتنی ناشکری بھی نہیں کرنی چاہیے.
ایک دفعہ عزت کی پسند کا کرے، اسے اہمیت دے، تب وہ کچھ غلط نہ سوچے، بٹ ایسا کچھ کر نہیں رہا، اپنی تھوپی جا رہا ہے۔ کدی اندے پسند کا کھانے منگوا رہا، کدی کچھ کر رہا، کدی کچھ کر رہا، بیچارہ کی کرے، مر جائے۔ عزت اگر یہ کسی طرف دیکھے بھی ڈنڈا پکڑ کے مارنا، اچھا ڈنڈا پکڑ کے مارنا، یار عزت تھوڑی پوزیسیونیس دکھا دینا، بندہ خوش ہو جائے گا تیرا۔ وہ بی بی آپ کہندی ہے کہ گل کرے کسی دے نال اخلاق دا درس دے رہی سی، تو انہیں کی کرنا، انہیں کی تو ڈنڈا مارنا۔ اوئے ہوئے پرنسس ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، ہائے صدقے حسین، بٹ بیچاری عزت ہر بات میں اپنی توہین ہی ڈھونڈ رہی ہے۔ اوئے ہوئے پرنسس ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے، ہائے صدقے حسین، بٹ بیچاری عزت ہر بات میں اپنی توہین ہی ڈھونڈ رہی ہے۔ اب یہ تو عزت کی غلطی ہے نا، اس ذرا کا کوئی پتہ نہیں، کوئی ٹاپ شارٹ نہ پہنا دے۔ کہہ تو آپ صحیح نہیں ہے، پتہ تو واقعی کوئی نہیں ہے۔ تھینک یو صبا نصر اللہ فار یور لولی کمنٹ۔ موسیٰ سعید، اب اس کی باری بھی آ گئی ہے؟ نہیں مطلب سمجھ نہیں آیا۔ تھینک یو موسیٰ سعید۔ موسیٰ سعید، یہ تو میں نے سنی ہی نہیں تھی، آج سن رہی ہوں۔ اچھا جی، چلیں کوئی نہیں، سن لیں اب آپ۔ ناصرہ پروین آسم، تھینک یو ناصرہ پروین۔ سحر اشفاق، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ زوراق تو ایک دم سے اتنا اچھا ہسبینڈ بن گیا، پہلے ہنی مون پر پیرس لے آتا عزت کو۔ صحیح بات ہے، اب عزت کو روٹیاں پراٹھے لگ گئے ہیں، اتنا سوچتی ہے زوراق کے بارے میں، کہہ دے اللہ اللہ کر کے تو انسان کا بچہ بنا ہے۔ صحیح بات ہے، بس اب یہ جب دونوں پاکستان جائیں، ان کے بیچ سب صحیح ہو۔ ابھی فی الحال تو پاکستان پہ لینڈ ہوتے ہی چھترو چھتری چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا رخ موڑتی ہے زندگی۔ تھینک یو سحر اشفاق فار یور لولی کمنٹ۔ ایسے رائٹس، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط بہت انٹرسٹنگ تھی، ہمیشہ کی طرح۔ یہ زوراق صاحب نے اچھا نہیں کیا بیچاری عزت کے ساتھ، اس کے سارے کپڑے نکال کر باہر پھینک دیے کہ تم نہیں لے جا سکتی ساتھ۔ یار اب نہیں لے جانے والے ہوئیں گے تو اس نے پھینکے، نہیں شاپنگ کرنے والا وہ تو عزت کے لیے تو اچھی بات ہے نا، پرانے کپڑوں کے بجائے نئے نئے کپڑے مل رہے ہیں۔ عزت کی حالت جب اس نے بولڈ ڈریسز کے بارے میں سنا، لیکن کون سا اس نے وہ ڈریسز باہر پہن کے جانے ہیں؟ صحیح بات ہے، تم کیا پہنو گی کیا نہیں، اس کا فیصلہ میں کروں گا، تم نہیں۔ صحیح بات ہے، اب عزت کی نہیں چلتی، زوراق صاحب جو بولیں گے وہی ہوگا، پہلے ادھی کیڑا چل رہی سی۔ ایک ہفتہ خوب تنگ کیا زوراق نے عزت زوراق کو زیادہ ہی تنگ کرتا ہے بیچاری کو۔ پیرس پہنچ ہی گئے وہ دونوں فائنلی، بس انہوں جو عزت دینا نا، تو عزت بھی تو نہیں پہنچ دی، ورنہ مجھے لگا تھا عروسہ باجی ضرور کچھ کرے گی، ان کے ہنی مون میں ولن کا رول نبھائے گی، لیکن بچت ہو گئی۔ کوئی نہیں، وہ سپنی بیٹھی ہے واپسی دے وچ، عروسہ باجی اور اس کے فلاپ پلان تھا۔ عزت تو کمرے کی خوبصورتی دیکھنے میں گم تھی، اور زوراق کی بے قراریاں، اوئے ہوئے۔ زوراق یہاں بھی خوب تنگ کرنے والا ہے عزت کو جگانے کا انداز۔ عزت کے لیے پاکستانی کھانے منگوائے، ویسے کیئرنگ تو ہے یہ بندہ، آہو عزت کے لیے پوزیسیو بھی، مگر عزت راس نہیں آ رہی۔ عزت کے لیے اسپیشل کھانا بھی، زوراق کے پرنسس کے لیے اسپیشل کھانا تو بنانا ہی چاہیے ہوٹل والوں کو۔ باقی کس بہت انٹرسٹنگ تھی۔ تھینک یو ویری مچ صبا فار یور لولیسٹ کمنٹ۔ سب ٹو ابسار نائس پیس۔ مجھے سچ میں عزت کی سوچ پر بہت غصہ آ رہا ہے، ایسی بے وقوفی، پھر پیرس پہنچ گئی لیکن پھر عقل پھر بھی نہیں آئی۔ صحیح بات ہے، دماغوں پیدل عورت۔ تھینک یو سب ٹو ابسار جی۔ تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا، اگر کسی کا کمنٹ رہ گیا ہو تو وہ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ریڈ کریں گے۔ باقی جو میں نے آپ کو چینل کا بولا نا ختیجہ ایٹس، اس کو ضرور سبسکرائب کریں جا کے، اور اس کو واچ بھی کریں۔ تو مجھے اب دیں اجازت، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔